چلیں اس اہم جائزے کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آج کا جو مشرق وسطیٰ ہے، اس کی سرحدیں آخر ایسی کیوں نظر آتی ہیں؟ مطلب نقشے پر کھینچی گئی یہ بالکل سیدھی لکیریں، یہ کیسے اور کیوں وجود میں آئیں؟ اس کا جواب ایک صدی سے زیادہ پرانے ایک انتہائی خفیہ معاہدے میں چھپا ہے۔ اسے بجا طور پر اس خطے کی موجودہ جغرافیائی اور سیاسی اتھل پتھل کا پیشنٹ زیرو بھی کہا جا سکتا ہے۔ سائکس پیکو معاہدہ دراصل یہی وہ خفیہ نقشہ ہے جس نے مشرق وسطیٰ کی پوری تاریخ بدل کے رکھ دی۔ تو اس ساری پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس ایکسپلینر میں ہم ان 6 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ 1. خفیہ نقشہ، سامراجی مفادات، ٹوٹے ہوئے وعدے، مصنوعی سرحدیں، فرقہ وارانہ تقسیم اور آخر میں اس کا متنازع ورثہ۔ چلیں سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ایک خفیہ نقشہ۔ اب اس کے تباہ کن نتائج پر بات کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاہدہ دراصل تھا کیا اور اسے کن لوگوں نے بنایا۔ تو سائکس پیکو معاہدہ 1916 کا ایک خفیہ معاہدہ تھا جس کا سیدھا سا مقصد سلطنت عثمانیہ کے عرب علاقوں کو برطانیہ اور فرانس کے درمیان اثر و رسوخ کے حساب سے بانٹنا تھا۔ اور یہاں یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کیسے برطانیہ کے مارک سائکس اور فرانس کے فرانسوا جارجس پیکو نے لفظی طور پر مشرقی ترکی، شام اور مغربی فارس کو آپس میں بانٹنے کے لیے نقشے کو لال اور نیلے رنگوں سے رنگ دیا۔ مئی 1916 میں طے پانے والے اس معاہدے میں سرخ رنگ کے علاقے برطانیہ کو اور نیلے رنگ کے علاقے فرانس کو دے دیے گئے، جبکہ پرپل یا براؤن حصوں یعنی فلسطین کو بین الاقوامی انتظام کے لیے رکھ دیا گیا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، سامراجی مفادات۔ دیکھیں، لکیروں کو کھینچنے کے پیچھے اصل محرک کوئی مقامی ہم آہنگی یا وہاں کے لوگوں کی بھلائی ہرگز نہیں تھی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دوران یہ طاقتیں اپنے گہرے سامراجی اور اسٹریٹجک مفادات کو تحفظ دے رہی تھیں۔ برطانیہ نہر سویز کے دفاع اور اپنی نیوی کے لیے آبادان کے تیل کے ذخائر کو محفوظ بنانا چاہتا تھا، اور فرانس کی دلچسپی اپنے پرانے ثقافتی رشتوں، جذباتی لگاؤ اور ریلوے کی سرمایہ کاری کے پیش نظر ایک گریٹر شام کے حصول میں تھی۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ٹی لارنس جیسے برطانوی مشیروں نے بڑی مکاری سے یہ سمجھ لیا تھا کہ خطے کو چھوٹے اور بکھرے ہوئے حصوں میں بانٹنے سے اس پر قابو پانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک یہ خطہ محض چھوٹی اور حاسد ریاستوں کا ایک جال تھا جو آپس میں مل کر نہیں رہ سکتی۔ یہ سوچ ان کی استعماری ذہنیت کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہے۔ یہیں سے ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے وعدے۔ اگر ہم ان معاہدوں کو تاریخ کے حساب سے ترتیب دے کر دیکھیں تو سفارتی دھوکہ دہی اور تضادات کا ایک حیران کن سلسلہ سامنے آتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 1915 میں عربوں سے آزادی کا وعدہ کیا گیا، پھر 1916 میں پیچھے خفیہ طور پر خطے کو بانٹ لیا گیا، 1917 میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر 1920 میں کردوں سے بھی خود مختاری کا وعدہ کر لیا گیا، یعنی ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ الگ الگ اور متضاد وعدے۔ جو وعدے پبلک میں کیے گئے اور جو حقیقت میں خفیہ پلانز تھے، ان کا موازنہ کرنے سے وہ سارے تضادات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے اس خطے میں ایک صدی پر محیط عدم اعتماد کی بنیاد رکھی۔ عربوں، صہیونیوں اور سامراجی اتحادیوں سب کو ایک ہی خطے کے اندر ایسے حقوق دے دیے گئے تھے جو ایک دوسرے سے براہ راست ٹکراتے تھے۔ اور پھر کہانی میں ایک بڑا موڑ 1917 میں آیا، جب بولشویکوں نے اس خفیہ نقشے اور معاہدے کی شرائط کو پوری دنیا کے سامنے پبلک کر دیا۔ اس کے اچانک منظر عام پر آنے سے مغربی ارادوں کے خلاف ایک ایسا گہرا عدم اعتماد پیدا ہوا جس کی گونج آج تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ عرب رہنماؤں کا اس دوہری پالیسی پر خود کو شدید دھوکے میں محسوس کرنا بالکل فطری تھا۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، مصنوعی سرحدیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو حتمی سرحدیں زمین پر کھینچی گئیں وہ 1916 کے اصل نقشے سے بھی کافی مختلف تھیں۔ جنگ کے بعد ہوا کچھ یوں کہ برطانیہ نے اپنی فوجی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن ریمو اور لوزان کے معاہدوں میں فلسطین اور موصل دونوں کو اپنے مینڈیٹ میں شامل کر لیا۔ اس چال نے فرانسیسیوں کے اندر مزید ناراضگی پیدا کر دی۔ مشہور مورخ ڈیوڈ فرومکن کا یہ جملہ اس ساری صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے کہ ریاستیں تو بنا دی گئیں لیکن قومیں نہیں بنی۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ان سرحدوں کو بناتے وقت صرف انتظامی سہولت کو دیکھا گیا، کسی حقیقی قومی شناخت یا مقامی لوگوں کے جذبات کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی۔ اور اس سب کا انسانی قیمت کیا رہی، یہ ہم 5ویں حصے میں دیکھتے ہیں، فرقہ وارانہ تقسیم۔
بالکل مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کو زبردستی ایک ساتھ باندھنے یا ایک جیسے لوگوں کو جان بوجھ کر تقسیم کرنے سے سامراجی طاقتوں نے شدید فرقہ وارانہ تنازعات کے بیج بو دیے۔ عراق میں دیکھیں تو سنی، شیعہ اور کرد آبادی کو ایک سینٹرلائزڈ ریاست میں زبردستی اکٹھا کر دیا گیا۔ لبنان میں ایسا نظام بنایا گیا جو مارونی عیسائیوں کے حق میں تھا، اور شام کو فرانس نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر چھوٹے چھوٹے انکلیوز میں تقسیم کر دیا۔ یہاں سب سے بڑی اور حقیقت میں سب سے جان لیوا غلط فہمی یہ تھی کہ یہ مان لیا گیا کہ مغربی طرز کی سیکولر قوم پرستی خود بخود گہری قبائلی اور فرقہ وارانہ وفاداریوں پر حاوی ہو جائے گی۔ عراق میں شیعہ اکثریت پر سنی قیادت مسلط کرنا یا شام میں پرانی دشمنیوں کا فائدہ اٹھانا، ان فیصلوں سے طاقت کا جو عدم توازن پیدا ہوا وہ لازمی طور پر جدید دور کے پرشدت واقعات کی صورت میں پھٹنا ہی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد داعش جیسے انتہا پسند گروہوں نے ان مصنوعی ریاستوں کی ناکامی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 2014 میں انہوں نے علامتی طور پر عراق اور شام کی سرحد کو بلڈوز کرتے ہوئے ایک پروپیگنڈا ویڈیو جاری کی تھی۔ یہ دراصل اسی پرانے نوآبادیاتی نقشے کو مسترد کرنے کی ایک کھلی اور پرتشدد کوشش تھی۔ اور آخر میں چھٹا حصہ، ایک متنازع وراثت۔ اگر اس خطے میں حق خود ارادیت کی کسی ادھوری جستجو کی سب سے بڑی اور واضح مثال دیکھنی ہو تو وہ کرد عوام ہے۔ 1920 میں ان سے ایک متحد وطن کا وعدہ کیا گیا تھا جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ اس کے بجائے انہیں ترکی، عراق، شام اور ایران میں بکھیر دیا گیا۔ ان کا یہ بکھراؤ 1916 کے اس نقشے کی انسانی قیمت کی ایک بہت ہی تلخ اور زندہ یاد دہانی ہے۔ اس معاہدے کے تحت جو کمزور اور کھوکھلا سا ڈھانچہ قائم کیا گیا تھا، اس نے مستقل طور پر غیر ملکی مداخلت کا دروازہ کھول دیا۔ سر جنگ کی پراکسی لڑائیوں سے لے کر 2003 میں عراق پر امریکی حملے اور شام کی حکومت کو ملنے والی روسی حمایت تک، ان کمزور ریاستوں کو ہمیشہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آج جب اسکالرز اور ماہرین اس خطے کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسا کہ مورخ راجر اوون نے بھی نشاندہی کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس خطے کا مستقبل اب لوز فیڈرل سٹرکچرز میں ہی ہے، یعنی ایک ایسا نظام جو ان متنوع نسلی اور فرقہ وارانہ حقائق کو تسلیم کرے جنہیں اس سامراجی نقشے نے بڑی ڈھٹائی ہے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے جدید دور کی سیاست کے اس ابتدائی گناہ پر ذرا غور کریں۔ جب کسی خطے کی سرحدیں وہاں کے لوگوں کی مرضی سے نہیں بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھی سلطنتوں کے لالچ اور عزائم کی بنیاد پر کھینچی گئی ہوں تو وہاں دیرپا استحکام آخر کیسے آ سکتا ہے؟ مشرق وسطیٰ کے مستقل امن اور مستقبل کا راستہ شاید اسی سوال کے دیانت دارانہ جواب میں پوشیدہ ہے۔